بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 ویت سعدیہ افضال. ناظرین, معاملہ ہے 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا, جو کہ لندن میں مقیم ہیں اپنے علاج کی غرض سے, اور ان کا جو برطانیہ کا ویزا ہے اس میں ان کو توسیع نہیں ملی. اس کی مدت جب ختم ہو رہی تھی اس میں ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے اپلائی کیا, اور برطانیہ کے ہوم آفس نے ایکسٹینشن جو ہے ان کی اس کو مسترد کر دیا, اس درخواست کو. اکتوبر 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے طبی بنیادوں پر ضمانت دی تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل کچھ بیانات آتے رہے. خود حکومتی لوگوں کے بیانات آئے, پریس کانفرنسز ہوئیں, حکومتی جو ڈاکٹرز تھے ان کی طرف سے یہ بیانات دیے جاتے رہے کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے, ان کو باہر چلے جانا چاہیے. حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب انہوں نے سابق وزیر اعظم کی میڈیکل رپورٹس دیکھیں تو ان کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے باہر بھیج دیا. 19 نومبر 2019 کو نواز شریف صاحب علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے تھے, لیکن اب ان کی یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی ہے ان کے ویزا میں. 3 تاریخ کو یہ خبر آئی تھی, اور خود حکومتی سینیٹر فیصل واوڈا کی طرف سے آئی تھی. ٹویٹ انہوں نے کیا تھا 3 تاریخ کو, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو ویزا ہے یہ UK کی اتھارٹیز کی طرف سے کینسل کیا جا رہا ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپیل میں جانا چاہتے ہیں. اب 3 اگست کو یہ خبر آئی, اور اس پہ سیاسی اعتبار سے تو خاموشی رہی. ہم نے دیکھا کہ PMLN کی طرف سے بھی اس پر کوئی جواب نہیں آیا, حتیٰ کہ اگر خود بہت سارے رپورٹرز کی طرف سے ان سے سوالات کیے گئے میڈیا چینلز کی طرف سے, وہ رپورٹرز خاص طور سے جو کہ لندن میں موجود ہیں, انہوں نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا تھا. لیکن کل جب یہ خبر آئی میڈیا میں چلی تو اس پر خود شریف خاندان نے اس خبر کی تصدیق کی اور اس خبر کو سچا قرار دیا. معاملہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں. ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپیل میں وہ چلے گئے ہیں, ان کے خاندان کی طرف سے خود بتایا جا رہا ہے, لیکن اس تمام تر معاملے کو ایک تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے, اور کیا سیاسی معاملے کو اگر سامنے رکھیں, ایک تو قانونی معاملہ ہے, اپیل میں جانا, ٹرائیبیونل میں جانا ان کا حق ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں, آلریڈی اپیل جا چکی ہے, لیکن سیاسی طور پہ کیا نواز شریف صاحب کو واپسی کا زیادہ فائدہ ہے, ان کی جماعت کو واپسی کا زیادہ فائدہ ہے, یا اس چیز کو طوالت دینے کی کوشش کی جائے گی, ایک کے بعد دوسرے فورم اور دوسرے کے بعد تیسرے فورم پر اپیل کی جائے گی نواز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کے وکلاء کی طرف سے. اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. بریک پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے, ان کا تعارف بھی آپ سے کروائیں گے اور ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما PTI کے, وزیر مملکت ہیں برائے پارلیمانی امور. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اور رانا تنویر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, سینئر رہنما PMLN کے, MNA بھی ہیں اور چیئرمین PAC. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں رانا صاحب ذرا آپ ہی سے آغاز کروں کہ ایک تو اوبیسلی نواز شریف صاحب علی, ان کا ویزے کی مدت ختم ہوئی, توسیع کی درخواست تھی, توسیع ان کو نہیں ملی. اب آپ لوگوں کا قانونی طور پہ, یعنی نواز شریف صاحب کا اور ان کے وکلاء کا حق ہے, وہ جا بھی رہے ہیں, اپیل انہوں نے آلریڈی دائر کر بھی دی ہے, اور اس کے بعد بھی مختلف فورمز ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں اپنی ویزے کی توسیع کے لیے. لیکن اگر سیاسی طور سے پہ بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ویزا مسترد ہونے کے بعد ان کو واپس آنے کا سیاسی فائدہ زیادہ ہوگا, یا وہاں رہنا اور ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے فورم پر اپیل کے لیے جانا؟ دیکھیں سعدیہ, آپ نے شروع سے ایک فیصلہ کیا ہے پارٹی میں, PMLN میں ایز اے پارٹی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے متعلق ڈاکٹرز کوئی سرٹیفکیٹ یا یہ نہ کہیں کہ آپ واپس جا سکتے ہیں, تو آپ کی صحت کو کوئی ایسے خطرات نہیں ہیں جس سے خدا نخواستہ ایسی کوئی وہاں پہ ایمرجنسی آپ کو ٹریٹمنٹ نہ مل سکے, اس وقت تک آپ نہیں آئیں گے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. اب رہی بات کہ ان کا آنا یا ادھر رہنا بہتر ہے, پارٹی نے یہی فیم محسوس کیا ہے
کہ ان کا ادھر رہ کے علاج کرانا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے علاج کے لیے اور پھر حکومت نے خود بھی بھیجا، وہ والی بات بھی آپ کی صحیح ہے، لیکن رانا صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب پارٹی پوری چاہتی ہے کہ وہ وہاں رہیں علاج کرائیں، بٹ انفارچونیٹلی جو چیز اس وقت خلاف جا رہی ہے ان کے وہ یہ کہ ان کا جو ویزا ریجیکٹ ہوا ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی ہے، وہ ہیلتھ گراؤنڈ پر ہی ریجیکٹ ہوا ہے کہ ان کو وہاں پر وہ بیمار نہیں لگ رہے، ہیلتھ گراؤنڈ کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہے. نہیں دیکھیں، جب ہم اپیل دائر کی ہے اس کے ساتھ نیچرلی ہم نے کوئی ڈاکومنٹس ایویڈنس لگائی ہوگی. اگر ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے تو یہ یو کانٹ سے کہ پاکستان میں جو ہوم ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا کوئی اور فورم کرتا ہے تو اس کے متعلق کوئی اگریوڈ پارٹی جا نہیں سکتی کسی جگہ، یا کوئی اس میں ویٹ نہیں ہوتا، یا اس میں کوئی ٹروتھ نہیں ہوتا، یا اس کا ایک رائٹ نہیں ہوتا، یا اس کو ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہوتا. ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے، اب سلسلہ ہوگا جوڈیشل سائڈ پہ، جس طرح وہ امیگریشن ٹریبونل ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سارے وہاں پہ جتنے فورم ہیں، یقینی طور پہ ہم جا کے بتائیں گے کہ ان کی ایشوز ہیں کیا. جہاں وہ جب یہاں تھے میاں صاحب تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ان کی طبیعت تھی اور جس طرح کہ میں پھر وہی کروں گا، پھر اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا، اس وقت ڈاکٹرز نے گورنمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی ہے، کوئی پی ایم ایل این کی نہیں تھی. پھر ان کے شوکت خانم کے یہ فیصل سلطان صاحب اس بورڈ میں تھے. کراچی سے شمسی صاحب آئے تھے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جو بلاک سب کو یاد ہے، تو وہ خود وزیر اعظم کے بیانات ہیں اور وزیر اعظم کے بیانات، ان کی ہیلتھ منسٹر یہاں. اگر وہ پھر اس کے بعد وزیر اعظم کہیں کہ وہ جی ہمیں دھوکہ دے کے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سویلائزڈ کنٹری ہوتا، کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا، تو پرائم منسٹر یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شوڈ، یا وہ ریلیونٹ منسٹر شوڈ ریزائن، مسٹ ریزائن، کہ وہ یہاں ہیلتھ منسٹر ریزائن کرتی، وہ ڈاکٹروں کو پروسیکیوٹ کیا جاتا، وہ جو ڈاکٹرز بورڈ میں تھے. پھر پرائم منسٹر کیبنٹ نے جو وہاں پہ وہ کہتا ہے شیری مزاری رو پڑی، جو پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اور ہائیسٹ میں جی یہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ جی کیبنٹ میں سب رو پڑے اور سب نے کہا کہ جانے دیں. بالکل. اب دو چیزیں میں موونگ آن میں قاہرہ صاحب اس میں دو چیزیں دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ حکومت نے بھجوایا، وزیر اعظم نے کہا رحم آ گیا رپورٹس دیکھ کے اور تمام تر چیزیں ہیں. لیکن جب نواز شریف صاحب وہاں چلے گئے جو کہ 2019 سے وہاں موجود ہیں، 19 نومبر سے، تو وہاں ابھی اپنے آپ کو وہ اس طریقے سے سرٹیفکیٹس کے تھرو، اپنی میڈیکل رپورٹس کے تھرو اتنا بیمار ثابت نہیں کر سکے، اسی لیے ہیلتھ گراؤنڈ پر ان کو ویزاؤں کا ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. ایک تو یہ چیز. لیکن دوسری چیز جو میں بار بار پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس آنا چاہیں گے؟ 3 بار کہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو واپس آ جانا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اپیل میں جائیں گے اور ویزا ایکسٹینشن ہو جائے گی؟ چاہیے یا نہیں چاہیے اس کا جواب تو سعدیہ مسلم لیگ دے سکتی ہے. لیکن میاں صاحب کا جو ویزا ریفیوز ہوا ہے یا ایکسٹینشن ریفیوز ہوئی ہے، بنیادی طور پہ جو میری اطلاع ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اور ویزا ایکسٹینشن کے لیے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہاں اگر وہ ایکسپائرڈ ہے تو جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا ایکسٹینشن اپلائی کر رہے ہیں وہ ویلڈ نہیں ہے، لہذا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ان کو انہوں نے ریفیوز کیا ہے. اور اس کے لیے وہ بورڈ میں گئے ہیں، ٹریبونل میں، پتہ نہیں اس میں ٹریبونل میں ایگزیکٹو سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے جوڈیشل سسٹم کا یا ان کے پروسیجر کا پتہ نہیں ہے، بٹ اس کے آگے ہائی کورٹ بھی ہے، اس کے آگے مزید فورمز بھی ہیں. اور میاں صاحب جو اس وقت کی حکومت یہاں پہ ان کے خلاف ایک کوحرام کھڑا کر کے بیٹھی ہے، اور جو ان کے ارادے اور ان کے بیانات ہیں صرف یہی اگر وہاں سنا دیے جائیں گے تو ان کا اپنا ایک کیس بڑا بھرپور بن پائے گا. میاں صاحب بڑے تردد کے ساتھ یہاں سے گئے تھے، بڑی مشکل سے یہاں سے نکل پائے تھے باوجود بیمار ہونے کے، اس لیے وہ آسانی سے تو واپس اس طرح نہیں آئیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کے ریسورسز اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے کہ اگر ان کو کہیں ٹریول بھی کرنا پڑا تو ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی نہ کوئی ملک ان کو ٹیمپریری ٹریولنگ ڈاکومنٹ بنا کے بھی دے.
وہ اس قدر بھی چیزیں مینج کر سکتے ہیں، ان کا تعلق واسطہ دنیا میں صحیح، بڑی اہم بات کی سوال بڑا سمپل ہے بالکل میاں صاحب واپس آسانی سے نہیں آئیں گے، یہ جو بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں ہمارے دوست، اس طرح نہیں ہوگا. ہاں وہ بیمار ہیں تو اپنا علاج کرائیں گے اور وہ عدالتوں کو مطمئن کریں گے، یقیناً کریں گے. ہی کین گو اینی ویئر ان دا ورلڈ اگر ان کا یہ ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ ان کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. نہیں پاکستانی ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے، رائٹ میں ذرا کی جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، ٹریول ڈاکومنٹ. صحیح ہے. میں حکومت کی طرف تو جاتی ہوں، لیکن اگر علی محمد خان صاحب آپ مجھے اجازت دیں، میں پہلے وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، ان سے ذرا لیگل اوپینین میں اس معاملے پہ جاننا چاہ رہی ہوں. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر اب یہ پورا ماجرا آپ کے سامنے ہے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، ایکسٹینشن ان کو نہیں ملی ہے، وہ امیگریشن ٹرائیبیونل میں آلریڈی اپیل کے لیے جا چکے ہیں. اب اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ اور فورمز بھی ہیں. کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز رہ گئے ہیں وہاں سٹے کرنے کے لیے اور ملک واپس نہ آنے کے لیے؟ دیکھیں جی، مشکلات ان کے راستے میں بہت ہیں. سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور عام طور پہ جو ویزا ہوتا جی پاسپورٹ کے بغیر ویزا نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ، کیونکہ وہ رینیو نہیں ہوا، اس پہ ویزا کے لیے اپلائی کیا. یہ کوئی یو کے کا اسپیشل کوئی رول ہوگی یا ڈسپینسیشن ہوگی جس کو ہوم آفس نے دیکھا ہے اور انہوں نے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کی ہے. اس کی ریجیکشن کی وجوہات جو سامنے ابھی نہیں آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا. اور میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بیل لے کے گئے تھے اور وہ بیل کینسل ہو چکی ہے اور اس وقت وہ سزا یافتہ کہلائیں گے. ایسا کیس ہے جہاں پہ حکومت پاکستان بھی پورا اپنا دباؤ ڈال رہی ہے ڈپلومیٹکلی اور ہر طریقے سے، تاکہ وہ ایشو جو ہے وہ بالکل ہائیسٹ لیول پہ ان کی اتھارٹیز کے سامنے ہے. پھر اس وقت جو صورتحال ہے لیگل، ان کو ایک وسیم سجاد صاحب جی ان کو اپیل کا حق ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ کم 100 سال لگ جائے. بالکل. اس کے بعد ایک اور ان کو عام عدالت میں کورٹ میں بھی اچھا، یہ آپ ایک فورم کی بات کر رہے ہیں یا پورے اس طویل پروسیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن سال سوا سال ہوگی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امیگریشن ٹرائیبیونل ہے، پھر اس کے بعد شاید ایک اور ٹرائیبیونل، اپر ٹرائیبیونل ہے، دین ہائی کورٹ کا آپشن ہے، سپریم کورٹ کا آپشن ہے. اس پورے پروسیس میں آپ کہتے ہیں سال 1.5 سال لگ جائے گا. جی ٹرائیبیونل کے بعد وہ عام عدالت ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور آپشن جو ہوگا جس طرح کہ کسی نے ذکر بھی کیا ہے، میرے خیال میں بالآخر ان کو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دینی پڑے، کیونکہ اگر ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہ ہوا اور پاسپورٹ کے بغیر ویزا نہیں ہو سکتا تو ممکن ہے پھر وہ مجبور ہو کے اسائلم کی درخواست دیں یا کسی اور ملک سے ٹریول ڈاکیومنٹس مانگیں. تو یہ ان کے راستے میں بہت سی مشکلات ہیں. ابھی قاہرہ صاحب یہ بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ جو کل سے حکومتی لوگوں کی پریس کانفرنسز ہیں یا جو بیانات آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی بیانات وہاں دکھانے کے لیے کافی ہیں ویزا ایکسٹینشن کے لیے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ ایک اس میں دقت ہے جو آپ سے سمجھنا میں چاہوں گی کہ ایک تو ان کی ابھی جو درخواست ہے وہ گئے ہیں علاج کے لیے، وہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ان کی درخواست گئی ہے. تو آپ نے جو کہا کہ وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا انہیں اپنی ایک الگ سے درخواست جائے گی یا انہیں اپنے ایک ٹریٹمنٹ کی غرض سے وہاں موجود ہونے کی درخواست کو تبدیل کرنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں میں یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے رہ رہا ہوں، دیکھیں پاکستان میں یہ چیزیں میرے بارے میں کی جا رہی ہیں. اور کل ہی ان کے ایک سینئر رہنما ہیں محمد زبیر، انہوں نے تو کہا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے تو شاید اس لیے بھی وہ ملک میں نہیں آنا چاہتے. تو زیادہ ایفیکٹو کیس کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان کو ایک علیحدہ درخواست دینی پڑے گی اور اس کی گراؤنڈز بنانی وسیم سجاد صاحب، گراؤنڈز پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہوگا. اور میرے خیال میں ایک ہمارے سامنے بہت اچھا ایگزامپل ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب ابھی تک باہر ہیں. ان کا کافی عرصے سے ان کا بھی شاید پاسپورٹ اب ایکسپائر ہو چکا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، لیکن ان کے لیے بھی حکومت کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو لہذا یہ پروسیس جو ہوتی ہے یو کے میں، اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے.
اور اس میں یہ وقت لگے گا اور بالآخر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل اسائلم کرے. سعدیہ اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ویزا اپنا میڈیکل گراؤنڈ پہ لیا ہوا ہے یا ان کا ویزا جنرلی ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ جاتے رہتے ہیں, ان کے بچے وہاں رہتے ہیں, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ان کے لیے ویزا کا مسئلہ تو نہیں ہے. سو انہوں نے اگر ویزا ویسے لیا ہو وزٹ کا یا نارمل تو اس کے بعد اگر ان کے ویسے اخباروں میں جو آج چھپا تھا وہ تو وزٹ ویزا کہا گیا کہ وزٹ ویزا ہے ان کے پاس. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو بیماری کا ایشو ہے یا جو وہاں علاج کا ایشو وہ تو یہاں کا ہے نا, وہاں کی گورنمنٹ کا تو ایشو نہیں ہے وہ یہاں کا. جی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں تجربے کی بنیاد پہ. آپ نے وسیم سجاد صاحب کی بات بھی سن لی ہے. جی وسیم سجاد صاحب مکمل کر لیجئے, فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تجربہ ہے ہمارا کہ یو کے ہائی کمیشن 10 سال تک کا ویزا بھی جاری کر دیتے ہیں. وہاں پہ علاج کرائیں تو آپ کروا سکتے ہیں. تو میرا خیال میں مجھے یوں لگتا ہے کہ میاں صاحب کا ویزا 10 سال کا ہی ہوگا جو اب ایکسپائر کر چکا ہے. ٹھیک ہے, جو ایکسپائر ہو گیا. رائٹ, بہت شکریہ. میرے پاس آپ نے باتیں سن لی ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سال سوا سال کی ڈیوریشن تو لگے گی, تو وہ جو کل سے ایک پرسپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. جی رانا صاحب فرمائیے. علی محمد خان صاحب بہت معذرت میں آپ کے کولیگز. نہیں صرف 2 چھوٹی سی بات, 2 چیزیں ہیں, ایک پاسپورٹ ہے, ایک ویزا ہے. پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہوا جو انہوں نے رینیو نہیں کیا, لیکن ویزا جو یو کے والوں نے دیا ہے وہ 10 سال کا تھا, جو وہ ٹائم ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا. وہ ابھی تک ہے کیونکہ پاسپورٹ نہیں ہے اور ویزا اس پہ ہے. جس طرح کئی پاسپورٹ میرے ایکسپائر سب کے ہو جاتے ہوں گے, لیکن ویزا وہ ساتھ اٹیچ کرتے ہیں پرانا ایکسپائرڈ پاسپورٹ. ہم اگر سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہوں گے پاسپورٹ اور ویزا بھی ہوگا تو نیا. علی محمد خان صاحب اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ طویل پروسیس ہے. ویزا نہ ملنا, ایکسٹینشن نہ ملنا ڈز ناٹ مین کہ وہ کل ہی جہاز میں بیٹھیں گے اور واپس آ جائیں گے یا آپ ان کو واپس لا پائیں گے. قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں حکومتی لوگ بگلے بجا رہے ہیں. تو سال سوا سال میں تو پھر آپ جنرل الیکشن آ جائے گا 2023 کا, یعنی اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو شاید فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے. آپ کی آج کی ساری ڈیبیٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا جو بار بار آپ نے پوچھا اور میں تینوں محترم مہمانوں کی گفتگو سن رہا تھا, اور وہ آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا پولیٹیکل جو ہے امپلیکیشنز کیا ہوں گی. دیکھیں وہ تو آپ دیکھ رہی ہیں, نہ آنے کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. شروع میں ان کو ناردرن پنجاب میں ایک ایج تھا, اور لیکن اب اگر آپ نے دیکھا ہو ایک تو پورا کا پورا کشمیری لوگ ہار گئے ہیں, اپنی حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. چاہے اب یہ جو بھی گئے, دیکھیں الیکشن ہی ہار گئے ہیں فیئر اینڈ اسکوائر, حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. حالانکہ آج سے 3 سال پہلے ان کے پاس پنجاب کی حکومت تھی, مرکز کی حکومت تھی, ان کے اعلیٰ اس بلوچستان میں اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت تھی. اب آپ جو بھی کہیں, اب عوام دیکھیں, ہماری عوام کا ایک مزاج ہے, ہماری عوام نڈر آدمی کو پسند کرتی ہے. ہماری عوام اس آدمی کو پسند کرتی ہے جو مشکل میں ان کو چھوڑ کے نہ جائے. دیکھیں بھٹو صاحب کو کیوں آج تک جو ہے وہ سیاسی طور پہ زندہ ہیں, واٹ واز دا ریزن. ان کو بڑی اسائلمس کی بھی آفر ہوئی, ان کو بڑا باہر کی اپرچونیٹیز, بٹ دا گائے ریفیوز. اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, اس نے فیس کیا, تو پولیٹیکلی آج تک زندہ ہے. اب میاں صاحب جو ہے خود زندہ ہے, اللہ کو زندگی دے, اللہ کو طویل ترین زندگی میری دعا ہے. لیکن سیاسی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی سب پوزیشن جو ہے کیا وہ توانا سے توانا تر ہے یا وہ سیاسی ایک اختتام کی طرف ان کی انہیں جا رہی ہے. دیکھیں یہ فیصلے آپ کو کرنے ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود یور پیپل. اچھا صرف عوام کی نہیں میں بات کرتا, اب آپ کے سامنے پبلکلی پروگرام میں تو مسلم لیگ نون کا کوئی ایم این اے یا کوئی ان کا ایم پی اے یا کوئی فارمر منسٹر یہ تو نہیں کہے گا کہ ان کو آنا چاہیے, لیکن ذاتی طور پہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے بیچ میں بہت زیادہ اس بات کی افسردگی ہے کہ بڑی مشکل جب آتی ہے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, شریف فیملی نکل جاتی ہے, واپس آ کے پھر حکومت کے لیے چلے آتے ہیں. تو یہ ان کے اندر اب اگر آپ کی ڈی مورلائز ہو جاتی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جس میں سینئر فارمر منسٹرز اور سٹنگ ایم این اے شامل ہیں,
आप मुझे पता है वो नहीं खड़े होंगे तो अवाम इनकी वोटर सपोर्टर की तरफ से खड़े होंगे। एक तो ये नुकता हो गया। दूसरी बात यह है कि एक तो खुद ही इन्होंने अपने उस बयानी का जो है वो खात्मा करा दिया कि ये कहते थे, दो नुकते मेरे इधर से लेना, मैं टेक्निकल बात करूंगा, मैं कोई ऐसी जज्बाती नहीं बात करूंगा। एक मरियम बीबी ने बात की थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने कहा था कि आप मुझे जमानत दे दें मियां साहब की जिंदगी की और उनसे इंसाफ की, उनको कल में अगले फ्लाइट पे। इसका मतलब है कि दबाव होके सेहत उनकी ठीक थी, लेकिन उनको ये तसल्ली चाहिए कि आके उनको क्या इंसाफ, मतलब है कि उनको रिलीफ चाहिए। यू वांट्स एन एनआरओ, आप आज एनआरओ दे रहे हैं मियां साहब, टुमारो ही विल बी बैक। और नंबर 2, अगर आप इतने ही बीमार थे तो मुस्लिम लीग नवाज की तो लड़ाई हो सकती है, यूके गवर्नमेंट से तो कोई नहीं। आप कल ही वो मेडिकल रिपोर्ट जमा कर दें कि हुजूर ये बहुत बीमार है और एक्सटेंशन दे दें, मेडिकल रिपोर्ट जमा कर दें, ठीक है। वहाँ पे वो कहते हैं कि जी कोविड की वजह से, क्योंकि वहाँ बुरे हालात थे और इलाज में उनके डिले आ गया। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना साहब, अभी जो अली मोहम्मद खान साहब ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि सियासी रिपरकशंस जो हैं उसकी क्या हुई हैं पीएमएलएन के लिए नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद। वो कहते हैं कि वो आपके सामने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, आज वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। सो आपको लगता है कि अभी उसके बाद से जो पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन है नैरेटिव्स का कि किस के पीछे जाके खड़े होना है, मरियम साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, कन्फ्यूजन, ऐसा कन्फ्यूजन जो आप लोग जो हैं मानते हैं, कन्फेस कर रहे हैं, मीडिया पर आकर मानते हैं, तो आपको लगता है कि उनके वापस आने से ही ये चीजें ठीक हो पाएंगी? देखिए सादिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर वो इधर हों, एक हमारे कायद हैं, सारा वो मेंबर हैं हमारी पार्टी का, सारे जो उनका पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जहाँ इश्यूज़ जो हेल्थ के मल्टीपल इश्यूज़ हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे जो इस वक्त डिले हुई है, जो हमारे में हम आपके सामने जो एक पेश करते हैं, वो ये है कि कोविड की वजह से जो उनकी तीन सर्जरी होनी है, मेजर सर्जरी, तो मैं समझता हूँ कि जब तक वो ना हो, जब तक डॉक्टर अलाउ ना करें, डॉक्टर वो सर्जरी ना करें, तो उनको वहाँ से नहीं आना चाहिए। ये पार्टी का एक फैसला है कि वो उनकी हेल्थ या लाइफ। अच्छा, लेकिन ये बीमारी की वजह से आप ज्यादा कह रहे हैं, या फिर जो आज जो सियासी तौर पे इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है, जैसे मैंने हवाला भी दिया था पहले कि मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि जी उनको जान का खतरा है वहाँ पे, या मरियम साहिबा का बयान कि जी अगर हुकूमत जमानत दे दे उनकी जिंदगी की तो फिर वो वापस आएंगे। बात कभी कभी करते हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो पार्टी का है, जो पार्टी में बात होती है या पार्टी में का सोचते हैं क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि वो मत पाए। बाकी रही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो किसी वक्त भी हो, और ये पहली दफा नहीं है, और ये पहली दफा नहीं है, बहुत दफा फेस किया है हमने ये सारा। वो एक जो मुशर्रफ का दौर था वो भी फेस किया है, जेलें काटी हैं, एग्जाइल में लोग रहे हैं, कारोबार लोगों के तबाह हुए, सारा कुछ हुआ है। तो उससे भी इंशाल्लाह यहाँ से भी निकलेगी पीएमएलएन और हमारी लीडरशिप और हमारे जो कारकुनान है। इस वक्त जो हाल है तो मैं आपको खैरा साहब बैठे हुए हैं, इनके इलाके में भी होगा, जो ये गवर्नमेंट है वो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, उनका जो तरीक़ेकार है वो सारा इसके सामने। अली मोहम्मद खान साहब ने बात की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की या सियालकोट के इलेक्शन, उसका उनकी इधर ना होने की वजह से ये सारा कुछ नहीं। अगर ये वो बात करें तो उसके तो और बड़े सेक्टर हैं, जिस तरह ये प्लानिंग होती है, जिस तरह इलेक्टिव 2018 में लेके गए, वो आज़ाद कश्मीर में भी रिपीट हुआ कि पहले प्लानिंग 1 साल पहले शुरू कर दी गई, और जिस तरह किया गया, लोग लाए गए, किस तरह मैनेज किया गया, किस तरह वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर लगाए गए,
ایک پولنگ اسٹیشن الگ سے میرے حلقے میں 200-300 پولنگ اسٹیشن ہے. اگر 20 پولنگ اسٹیشن آپ اپنے بندوں سے مینج کر لیں صحیح تو 70% ساتھ سیٹوں پہ ڈفرنس اٹھتا ہے 1000 سے لے کے 10,000 تک. وہ بہت کم سیٹیں ہوتی ہیں جیسے اوپر 30,000 40,000 50,000 کا ڈفرنس آ گیا, لیڈ آ گئی. تو یہ چیزیں ان چیزوں کے ذریعے مینیجیبل ہیں اور مینیج ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ یہ بات نہ کیا کریں کہ اس وجہ سے ہوگا. یہ چیزیں صاف ستھرا ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ دھاندلی. چلیے ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ ریزنز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, وہ نہیں ہیں جو علی صاحب بیان کر رہے تھے. اچھا میں ایک سینٹینس ہے کہ ڈسکا میں جس طرح انہوں نے ایک تکا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھاندلی کرنے کی کوشش کی, دونوں میں بندے غائب کر دیے, اغوا کر دیے. اس دفعہ انہوں نے ذرا سموتھ کام کیا ہے آزاد کشمیر میں, سیالکوٹ میں. آخر تجربہ ان کو ہو گیا نا اتنے سال بعد. پہلے تو زور سے ایک کے زور سے کرتے تھے کہ بس پکڑ لو اٹھا لو مار دو, تو ابھی یہ بڑے سموتھلی کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہ کر رہے ہیں کہ الیکشن یہ جیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی اور جب جنرل یہ بات یہ نہ کریں. رائٹ, میں قاہرہ صاحب ایک چیز, کیونکہ آپ کا دیکھیں, آپ کا بھی قاہرہ صاحب سیاست کا بڑا تجربہ ہے, آپ نے دیکھا ہے اور اس ٹائم کو بھی دیکھا ہے جب پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بہت عروج پر تھے. تو وہ تجربہ سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک کے جو ایک ٹیکنیکلی چیزیں ہم نے سنی کہ جی 1.5 سال تو لگتا ہی ہے اس پورے پروسیس میں, اس سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی جب تک PTI کی حکومت ہے تب تک تو نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اور 2023 جنرل الیکشن کے قریب کیا حالات ہوتے ہیں, اگر آنا بھی ہوا تو تب ہی آئیں گے, یا ان کی اپنی حکومت بن رہی ہو, ان کو یقین ہو, یا ایسی حکومت بن رہی ہو جس کی بیکنگ یا سپورٹ جو ہے وہ PMLN کو ہو یا شریف خاندان کو. ڈونٹ یو تھنک سو؟ سعدیہ, پہلی گزارش یہ ہے کہ جو وہاں تک میں سمجھا ہوں بیرسٹر صاحب کی بات, وہ یہ تھی کہ 1.5 سال تقریباً ٹریبونل کی پروسیڈنگ میں لگ سکتا ہے, اور اس کے بعد اگلے فورم پہ مزید 1.5 سال لگ سکتا ہے. تو 1.5 اور 1.5 3 سال بن جاتے ہیں. تو ان کے پاس تقریباً 3 نہ ہوئے 2 تو ہوئے نا, جب تک یہ گورنمنٹ ہے تب تک تو ہے. اور ان دا مین ٹائم جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ میاں صاحب کا اپنا ایک اسٹیچر ہے, ان کے اپنے تعلقات ہیں, اور برطانوی حکومت بھی جانتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہاں کیا حالات ہیں. کسی کو صرف کاغذوں پہ لکھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا ویلڈ ڈاکومنٹ اگر نہیں بھی ہوگا تو ویلڈ ڈاکومنٹ ٹریول ڈاکومنٹ کے طور پہ یا ID کے طور پہ آپ کو ڈاکومنٹ کئی جگہوں سے مل سکتے ہیں. یہ پاسبلٹی آلریڈی اس طرح ہوتی رہی. خیر یہ الگ بات ہے. میاں صاحب کے نہ ہوتے ہوئے ملک سے باہر تھے, لیکن پاکستان کے اندر جب حکومت بڑے تمطراق سے پورے عروج پہ تھی اور اس وقت اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے سارے تعاون کی کوششیں کر لی, یہ تعاون کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ اتفاق رائے سے اپوزیشن کی جائے, تو ہم نے PDM تشکیل دیا. جو اس کے جلسے ہوتے گئے حکومت کا ٹیمپریچر بڑھتا گیا. پھر ہمارے دوستوں نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. ہم نے گزارش کی ایسا نہ کیجیے, اس کا نقصان ہو جائے گا. ہماری بات مانی گئی, بائی الیکشنز ہوئے, سارے بائی الیکشن جیتے, اور اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, اور ڈسکا بھی جیتا, اور وزیر آباد بھی جیتا, خوشاب بھی جیتا, باقی جگہوں پہ بھی, دشہرہ بھی جیتا. اسی طرح پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن آ گیا. ہمارے دوستوں کا تقاضا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں سینٹ کا الیکشن بلاک کرنا چاہیے PDM میں, اور ہم اس کے لیے استعفے دے دیں. ہم نے گزارش کی کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا, اس سے نقصان ہو جائے گا. وہ آپ کے سارے علم میں ہے, وہ بات ہماری مان لی گئی, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن سینٹ کے الیکشن نے تو حکومت کی چولہے ہلا دی تھی. آپ ذرا اس دور کے وزراء کے ذرا انٹرویو تو نکال کے دیکھیے کیسے ہوائیاں اڑ رہی تھیں ان کی, اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. مشکل ترین حالات آ گئے, پھر ڈاکہ مار کے ہم سے چیئرمینی چھینی گئی, اور کھلے عام ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں کیوں یہ ان کا خیال آ گیا کہ انہوں نے ایک لیم ایکسکیوز بناتے ہوئے اپوزیشن سے اپوزیشن لڑ پڑی. مسلم لیگ نے شاید خاقان عباسی صاحب اور حسن اقبال صاحب نے جو رویہ اختیار کیا, اس کے نتیجے میں PDM ٹوٹ گئی. اور PDM جب ٹوٹی تو گورنمنٹ نیچرلی
اس کا پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوا. انہوں نے آگے کہا کہ جی بس اب تو فارغ, اب تو ہم اگلا 2023 تک بھی ہم ہیں. کچھ دوست یہ بھی دعوے کرنے لگے کہ اس سے آگے بھی ہم ہی ہوں گے. اس سے پہلے ان کے کیا حالات تھے؟ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ پہلے بائی الیکشنز میں اور اب کے بائی الیکشن میں کیا فرق تھا. وہ تھا کہ اپوزیشن متفق تھی, متحد تھی, گورنمنٹ ایٹ رن تھی. ٹھیک ہے, اور ہم ان کے پیچھے اپوزیشن سے الگ لوگوں کو یہ ہونا اور تاثر حکمت عملی جو مشترکہ حکمت عملی تھی اس کا نا اپنانا آپ کہتے ہیں نقصان دہ ثابت ہوا ہے. آخری بات جی فرمائیے. دیکھیں ایک بات, اگر ہم اکٹھے ہوتے, پی ڈی ایم ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا, پہلے تو ان کی حکومت آج تک نہ ہوتی. اگر ہوتی تو کشمیر کے اندر ان کو 4 سیٹیں نہ ملتی. ان کو یہ جو سیالکوٹ کی سیٹ تھی کبھی خواب میں نہیں دیکھ سکتے. یہ مسلم لیگ کی بڑی مضبوط سیٹ رہی ہے تاریخ ہسٹوریکلی. تو یہ جو ایک تاثر ہوتا ہے نا, اور آخری یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ کو بہرحال اپنے اندر یہ 2 بیانیوں والی جو صورتحال ہے اس کا حل نکالنا ہوگا. اس سے پہلو تہی کیے ہوئے, اس کی حجتیں بناتے ہوئے, اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کام نہیں چلے گا. یہ مسلم لیگ کے اپنے لیے, خود جماعت کے لیے نقصان دہ ہے, اور عمومی طور پہ ملک کی پالیٹکس کے لیے ضروری ہے. میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے گورنمنٹ سے, اور وہ تو ہے, اس سے ڈینائی کرنا تو یہ پھر علی محمد خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے, یہ کیسے علی محمد خان صاحب آپ چلیں, وہ تو ان کا ایکسپائر ہو گیا تھا, پاسپورٹ ویزا نہیں ملا, ٹیکنیکل ایشو آ گئے, جو چیزیں بھی آ گئیں, میڈیکل رپورٹس جتنی جمع کرانی چاہیے تھی وہ نہیں آئی, بیماری ثابت نہیں کر سکے. بٹ آپ کی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آپ لوگ تو کہتے تھے ہم لا کر دکھائیں گے. ابھی آخری بھی جو بیان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس وہ تو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں تو پھر وہ ماضی کے جو ان کو کہتے ہیں کہ غلط رپورٹیں دکھا کے باہر جانے والی پوری سٹوری ہوئی تھی, تو وہ شاید عمران خان صاحب اس چیز کو درست کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, ہمارا فوکس تو بہرحال گورننس پہ ہے, اور جس طریقے سے اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور جس طرح سے پاکستان کے تمام انڈیکیٹرز, چاہے وہ اکانومی کے ہوں, ایگریکلچر کے ہوں, انڈسٹری کے, جس طرح سی پیک آگے بڑھ رہا ہے, اور جس طرح اس وقت حکومت کے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل پیریڈ سے نکل کے اب ایک استحکام کی طرف حکومت بھی اور ملک بھی جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس میاں نواز شریف پہ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ایشو آتا ہے تو ہماری بات کرتے ہیں. لیکن پھر آپ کے لوگوں کے اتنے بیانات کیوں ہیں, پریس کانفرنسز کیوں ہیں؟ سنیں, دیکھیں جب ایک ایشو ہوگا اس پہ بات ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستانی حکومت ہاتھ دھو کے ایک طرف پڑ گئی ہے. اب میاں نواز شریف کا دیکھیں, اپنے بیانیے کی خود یہ ان کا بیانیہ اپنے آپ موت مار گیا. یہ جو اپیل جمع کر رہے ہیں, مجھے آج کوئی رانا صاحب بتا دیں یا ان کی جماعت کا کوئی ممبر بتا دے جو اپیل جمع کی ہے اس میں کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کی ہے جس کے بنیاد پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹے دیر, یا پھر آپ وہاں پہ ایک اپیل میں یہ جمع کر دیں کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے خدا نخواستہ معاذ اللہ, اور یہاں کی جو عدالتیں ہیں یہ رات کو خدا نخواستہ بنی گالا سے ڈکٹیشن کو ملتی ہے. آپ کو یقین نہیں ہے پاکستان پہ؟ حکومت کے لیے بڑا آپ کو پسند ہے اپنا ملک جو ہے. حکومت اقتدار میں جب آپ ہوتے ہیں, اقتدار میں آپ ہوتے ہیں, آپ کو بڑا پسند ہے. یہ آپ کی اگرائی کا سیزن ہوتا ہے. جب آپ آتے ہیں مشکل میں, آپ نکل جاتے ہیں, پاکستان سے باہر نکل جاتے ہیں. کیوں نہیں آپ کھڑے ہوتے؟ اگر غلط نہیں کہ آپ نے کام کیا, آپ کھڑے ہو جائیں نا. سیاست میں ہمیشہ آپ نے جو ہے بس سائے میں رہنا ہے, آپ نے بڑے ٹھنڈی ہواؤں میں رہنا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اگر آپ حق پہ ہیں, اور اگر ہم باطل طاقتیں ہیں اور ہم غلط ہیں اور ہم کرپٹ ہیں اور ہم ظالم ہیں. ایک بات بتائیے, میرا سوال ایک, ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں, ایک تو علی محمد خان صاحب ابھی تو گراؤنڈ یہ تھا کہ جی ہیلتھ طبی بنیادوں پر وہ ریجیکٹ ہو گیا, لیکن اب اگر وہ ہیلتھ گراؤنڈ کی بجائے جاتے ہیں پولیٹیکل اسائلم پہ, سیاسی معاملات کی نوعیت کو بنیاد بناتے ہیں, ہیلتھ گراؤنڈ برطانیہ کا ایشو نہیں ہے. پھر تو آپ لوگوں کی اتنی زیادہ آپ لوگوں کی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہاں پہ ایزیلی ثابت کر دیں گے. دیکھیں, میں کہتا ہوں یہ کر دیں گے, ہم تو دعا کریں گے کہ یہ کریں گے. میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ کہوں گا کہ اگر جس دن نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے درخواست دے دی, 2 کام ہو جائیں گے. ایک تو سارے کے سارے جھوٹے جو ہیں اس پہ پوری پکی مہر لگ جائے گی. کیوں؟ دیکھیں, یہ یہاں سے میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے تھے,
آپ وہاں آپ اگر سیاسی پناہ لیں گے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے آپ کا سارا بیانیہ, پہلے مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اس پہ ایک بہت بڑا شگاف ڈال چکی ہیں کہ آپ مجھے گارنٹی دیں انصاف کی, مطلب آپ سپریم کورٹ سے NRO لے کے دیں, کل جہاز پہ بٹھا کے لے آؤں گی. دوسری بات, اگر آپ نے پولیٹیکل الزام لے لیا اس کا مطلب ہے کہ 2 سال سے آپ کا سارا نیریٹو جھوٹ پہ کھڑا تھا, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر آپ نے سیاسی پناہ لی, یہ ان کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیاسی جو ان کی تابوت ہے, تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا کہ آپ ایک آزاد مملکت میں جہاں آئین معطل نہیں ہے, جہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, رانا صاحب سے جواب لے لوں. پہلے تو آپ نے جو بات کی تھی کہ بھائی آیا اس میں ہم میڈیکل رپورٹیں کتنی دکھا رہے ہیں, کیا لگا رہے ہیں, کیوں صاحب سیاسی خودکشی کریں گے اگر آپ لوگ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب. جی رانا صاحب. نہیں سعدیہ, یہ جو بات لیکن اسائلم کبھی بھی نہیں لیں گے, میں آپ کو بتاؤں, یہ بالکل یہ اس کو کبھی ڈسکس بھی نہیں ہے. وہ ایک ہی بات ہے کہ ان کی میڈیکل گراؤنڈ ہے اور وہ اپنا علاج کرائیں گے. جب علاج کرائیں گے, جیلوں میں پہلے بھی رہے ہیں اور آج نہیں, اٹک میں بھی رہے ہیں, 7 سال 1.5 سال گاندھی جیل میں بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کیا کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی انہوں نے کافی, ان کو جب وہ آئے تو اپنی بیٹی کے ساتھ سیدھے پٹیالہ جیل چلے گئے, پھر یہاں پہ بھی لاہور میں بھی 4 لکھپت جیل میں کافی عرصہ رہے. تو یہ باتیں ابھی شہباز صاحب ہیں, وہ بھی 2 دفعہ تو ان کے 3 سالوں میں 2 دفعہ, ایک دفعہ 7 ماہ, ایک دفعہ کوئی زیادہ وہ جیل میں رہے ہیں. جیلوں میں یہ سارے ابھی ساری اپوزیشن جا رہی ہے. لیکن سارے جو جن پہ الزام نہیں ہے, اب رانا صاحب کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, نوٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ابھی تک سب تو نہیں کہ جن پہ الزام. اچھا, لیکن ویسے رانا صاحب دیکھیں, ان کی واپسی اگر ہوتی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بیانات زیادہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے احسن اقبال صاحب کا وہ بیان یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب بہت خوددار انسان ہیں, ان کو اگر وہ واپس آنے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا تو وہ کہیں گے کہ جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, میں تو ہر حال میں پاکستان واپس جا رہا ہوں. اب دوسری طرف اگر میں آپ کی بات کو سچ سمجھ لوں کہ پارٹی چاہتی ہے کہ وہ وہاں رہیں, علاج کروائیں, تو کل جب ان کا ویزا مسترد ہونے کی خبر آئی تو وہ خاندان تو آلریڈی اپیل میں جا چکا تھا, پارٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا, پارٹی کو تو مشاورت میں لیا ہی نہیں گیا, آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا ان کو. یہ پارٹی کا پہلے کا فیصلہ ہے, بڑا پرانا فیصلہ ہے, اور وہ کنسیڈر کرتے رہتے ہیں. لیکن اس پر مجھ سے 1 منٹ بات کرا لیں, اس پر پارٹی والی یہ علی محمد بیچ میں بول پڑا ہے کہ جی وہ, میں بتاؤں الزامات کی بات انہوں نے کی ہے ساتھیہ, ان کا ایک ایک وزیر, وہ سارے کے سارے لوگ, جی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ سارے کے سارے رشوت اور کرپشن میں بڑے پڑے ہیں. میں نہیں بن, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو فیڈرل منسٹر ہیں ان میں 70% آپ کو بھی پتا ہے کس کا سکینڈل نہیں ہے, یا میڈیسن کا سکینڈل. سعدیہ صاحب مجھے ایک بات کرنی ہے یہاں پہ, یہ پارٹی والی آپ کیا بات آپ نے کرنی یار علی محمد, اس طرح کی بات کریں گے فرمائیے, ان کا تو ایک ایک بندہ. جی فرمائیے, پارٹی والی بات کا جواب دینا دے لیں, میرے پاس کم رہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اس وقت ان کو جس طرح کی سپورٹ ہے, جس طرح یہ چل رہے ہیں, اللہ کے فضل سے وہ دن دور نہیں جب یہ سڑکوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ایک ایک بندہ یا باہر ہوگا یا یہ جیلوں میں سڑکوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب کوئکلی بتا دیجیے پارٹی والی بات پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ رانا صاحب. یہ بڑی یہاں پہ بات ہوتی ہے, پارٹی نے یہ کر دیا, پارٹی کوئی نہیں ہے, ایک بندہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک بندہ پارٹی ہوتی ہے. لیکن کدھر کی پارٹی, یہ ادھر سے حمداللہ محب سے مل لیا کشمیری الیکشن کے دوران. حمداللہ محب جو سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پھر ادھر جمع ہو گئی ہے, پارٹی مارٹی کوئی نہیں ہے, ادھر سے ٹیلیفون آتا ہے, سارے لائن حاضر. صحیح ہے, پارٹی میڈیا سے پتہ چلا, پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ بالکل پتہ بھی نہیں تھا, بے شک اجلاس کروا لیں, لیکن وہ کہتے ہیں پارٹی آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی تھی. چلیں انفارچونیٹلی I have to wind up here. شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا, قمر زمان کائرہ صاحب آپ کا, اور رانا تنویر حسین صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.